الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمت، شان، رفعت اور فضیلت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ وہ عظیم الشان رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ نفس نبوت اور نفس رسالت میں تمام انبیاء اور رسول برابر ہیں، ہاں اپنے اپنے کمالات، معجزات، شانوں اور مقامات کے اعتبار سے تمام کا مرتبہ اور مقام ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ منہم من کلم اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اب وہ حضرات جن سے پروردگار عالم نے کلام کیا، جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ملاقات کرتے رہے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمانوں پر تشریف لے جا کر میرے رب کا دیدار کیا۔
ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو درجوں بلند کیا ہے، جن کو درجوں بلند کیا ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ میں سے کہا جائے کہ یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو صاحب فضیلت ہیں۔ یقیناً ہر بندہ صاحب عقل ہے، صاحب فہم ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر 10 حضرات ہوں، 100 افراد ہوں، ان میں سے سارے حضرات ایک شان کے مالک نہیں ہوتے۔ مختلف حضرات ہیں، مختلف فضیلتیں تمام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی بات کو اس انداز میں کہا جائے کہ آپ میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کو سب پر درجوں فضیلت حاصل ہے، اب اس بات کے سمجھنے میں بڑی دشواری ہے کہ وہ ایک آخر ہے کون جس کو سب پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اب اگر تو اس کا نام لے دیا جائے جس کو سب پر درجوں فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس کا کوئی ایک وصف مشہور ذکر کر دیا جائے، سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ لیکن اگر ویسے ہی کہا جائے کہ آپ اگر 100 حضرات ہوں تو ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کو سب پر درجوں فضیلت حاصل ہے، یقیناً دشواری ہو جائے گی کہ پتہ نہیں وہ ایک ایسا کون سا ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اسلوب ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن کریم نے کہا منہم من کلم اللہ، انبیاء میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، کچھ وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں ان سب پر درجوں بلند کیا ہے۔ اب یہاں جس کو بلند کیا جا رہا ہے اس کا نام نہیں لیا گیا، جس کو فضیلت دی جا رہی ہے اس کے کسی وصف کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ ایک کہ جو اتنی عظمت والا ہے، وہ ایک جس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس سے سب پر عظمتیں اور شانیں عطا کی جا رہی ہیں، آخر وہ ایک ہے کون؟ اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے اور ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ایک کو جو درجوں فضیلت حاصل ہو رہی ہے وہ عام لوگوں پر فضیلت حاصل نہیں ہو رہی، وہ صرف نماز پڑھنے والوں پر فضیلت حاصل نہیں ہو رہی، وہ صرف کسی بھی ایک خاص وصف رکھنے والوں پر فضیلت حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے رسولوں پر۔ کس پر؟ رسولوں پر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عام مومنین کے مقام کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے آگے صالحین، اولیاء، نیک، محبوب، مقبول بندوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر جا کر صالحین، اولیاء کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں شہداء کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے آگے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہو اس سے آگے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر جا کر رسولوں کے مقام کی انتہا ہو اس سے آگے اولو العزم رسول کہ جن کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا مقام اور درجہ حاصل ہے ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اولو العزم رسول کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب حضور کے مقام کی ابتدا کا تو علم ہے کہ یہ سارے درجے نیچے، اور تقریباً یہ کوئی
اب میں نے تو صرف 4 سے 5 نام لیے، یہ تقریباً ایک عام سے لے کر اولو العزم صاحب کتاب رسول تک تقریباً کوئی 70 درجات بنتے ہیں۔ کتنے درجات بنتے ہیں؟ 70 درجات بنتے ہیں کہ ایک عام سے لے کر حضور کی ذات تک پہنچنے کے لیے اب جہاں جا کر اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اس سے آگے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے۔ یہ ابتدا کا تو اندازہ ہے، لیکن حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا۔ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جب نبی علیہ السلام نے صوم وصال رکھنے شروع کیے، صحابہ نے بھی حضور کی طرف دیکھ کر وہی انداز اختیار کرنا شروع کیا۔ صحابہ کمزور ہو گئے، صوم وصال نہ سحری نہ افطاری، مسلسل روزے رکھنا، مسلسل روزے رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے اس انداز میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب صحابہ 2-4 دن کے بعد کمزور ہو گئے، جسم کے اندر نکاہت محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، میرے صحابہ یہ کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کی طرف دیکھ کر تو روزے رکھنے شروع کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل کون ہے کہ وہاں پر ابو بکر بھی موجود ہیں، وہاں پر عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی تو ایسا نہیں کہا کہ حضور میں آپ کی مثل ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام جلیل القدر صحابہ کا خاموش رہنا اور جواب نہ دینا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر خود ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور مجھ سے نہ تو تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں۔ رکوع کہا جاتا ہے انسان کی ظاہری حالت کو، کھڑا تھا جھک گیا، یہ رکوع ہے۔ یہ مجھے بھی نظر آتا ہے، آپ کو بھی نظر آتا ہے، ہر شخص کو جب نمازی نماز پڑھتا ہے، قیام کر رہا ہے تو نظر آتا ہے، رکوع کرے گا تو نظر آئے گا، سجدہ کرے گا تو نظر آئے گا۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو سب کو نظر آتی ہے، جو سب کو نظر آتی ہے، لیکن خشوع انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے، جو انسان نماز پڑھتے ہوئے خود محسوس کرتا ہے کہ اگر اسے نماز میں لذت نصیب ہو، اگر اسے نماز میں اطمینان اور سکون نصیب ہو تو اسے خشوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو بندے کو کبھی خود بھی محسوس نہیں ہوتی، بندے کو کبھی خود بھی محسوس نہیں ہوتی، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور مجھ پر نہ تو تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور جس طرح ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے مقام کی انتہا سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اب جس کو درجوں بلند کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا یہ عام لوگوں پر نہیں، یہ عام لوگوں پر نہیں بلکہ رسولوں پر اس شخصیت کو بلندی عطا کی گئی ہے، نبیوں پر اس شخص کو بلندی عطا کی گئی ہے۔ اب جب ہم یہ بات سمجھ چکے کہ ایک ایسا ہے کہ جس کو درجوں بلند کیا گیا ہے، لیکن اس ایک کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا،
اس ایک کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا، اس ایک کی کسی فضیلت اور وصف کو بھی بیان نہیں کیا گیا، لیکن جانتے سارے ہی ہیں کہ وہ ایک ہے کون؟ جانتے سارے ہی ہیں کہ وہ ایک ہے کون؟ کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے اپنے امتیوں کو یہ تبلیغ کرتے رہے کہ اگر تمہارے زمانے میں، اور میرے رب نے عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، میں تمہیں رسالت دے رہا ہوں، میں تمہیں کتاب و حکمت دے رہا ہوں، لیکن اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری رسول آ جائے تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ کر، اپنی رسالت چھوڑ کر، اپنی کتابوں کے احکامات چھوڑ کر میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کا وعدہ، نبی علیہ السلام کی نصرت کا وعدہ عالم ارواح میں رب نے اپنے انبیاء سے لیا تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے ضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہ تو بغیر نام کے ہی، بغیر کسی صفت کو ذکر کیے ہی سارے ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک جس کو سب پر فضیلتیں عطا کی گئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کا وقت آخر آیا، آپ نے اپنے بیٹے جناب شیس کو بلایا اور وصیت کی، شیس کو بلایا اور وصیت کی اور کہا کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے جب بھی تو کبھی اللہ کا ذکر کرے، جب بھی تو کبھی اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر بھی تو نہیں کرنا۔ آپ کے بیٹے جناب شیس نے عرض کیا، اے ابا جان اللہ کا ذکر تو سمجھ آتا ہے، اللہ کا ذکر تو سمجھ آتا ہے کہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب شیس کو کہا یہ محمد وہ ہیں، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، کہ جب اللہ رب العالمین نے میرے جسم میں روح کو پھونکا اور میں نے عرش پر اپنی آنکھ کھولی تو میں نے رب کے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا پایا وہ یہی نام اس میں گرامی محمد تھا۔ اور پھر اسی نام کے صدقے رب العالمین نے میری توبہ بھی تو قبول کی۔ رب العالمین نے جب جناب آدم سے پوچھا اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو جناب آدم نے عرض کیا تھا مالک عرش پر جس نام کو میں نے تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا پایا میں سمجھ گیا یہ کوئی معمولی ہستی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کوئی معمولی ہستی، لہذا بغیر نام ذکر کیے، بغیر وصف کو ذکر کیے، جب کہا گیا کہ ایک ان سب میں فضیلت والا ہے، سب کا ذہن حضور ہی کی ذات کی طرف جاتا ہے کہ اب نام لینے کی اور وصف ذکر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنا چاہے تو پہلے تو انہیں سمجھے کہ جن پر حضور کو فضیلت دی گئی ہے، پہلے انہیں سمجھے کہ جن پر حضور کو فضیلت دی گئی ہے، کہ اگر حضور کے کوئی شخص علم کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے علم والوں کو سمجھے گا تبھی حضور کے علم کا اندازہ کرے گا۔ اگر حضور کی فضیلت کو کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر پہلے جن کو فضیلتیں دی گئی ہیں انہیں سمجھے گا تو حضور کو سمجھے گا۔ اگر حضور کے کمالات کو کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے صاحب کمال لوگوں کو سمجھے گا تبھی حضور کے کمالات کو سمجھے گا۔ اگر حضور کے معجزات کو کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے نبیوں کے اور معجزات کو سمجھے گا تبھی میرے رسول کے معجزات سمجھ آئیں گے۔ اور اگر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک علیہ السلام کسی کو بھی نہیں سمجھتا تو پھر میرے حضور کو کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ میرے حضور کو کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضور کو سمجھنا ہے تو پہلے آدم کو سمجھو، اگر حضور کو سمجھنا ہے تو پہلے شیس کو سمجھو، اگر حضور کو سمجھنا ہے تو پہلے نوح کو سمجھو۔ اور ہم تو عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ مختلف پیغمبر جن کی دعاؤں کا تذکرہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب لا ریب میں فرمایا، مختلف پیغمبر مختلف ادوار میں اپنی اپنی اقوام کو تبلیغ کرتے رہے، اپنی نبوت و رسالت کا اقرار کروانے کے لیے کہتے رہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن بالآخر
جب ان کی قوم نے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا تو ہر پیغمبر، مختلف پیغمبروں کی دعائیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی نقل فرمائی کہ کسی نے عرض کیا اے باری تعالی اب تو کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ کسی نے کہا اے اللہ جو میری اتباع کریں، جو میری پیروی کریں انہیں میرے ساتھ رکھ، اور جو پیروی نہیں کرتے انہیں دور کر دے۔ مختلف پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ عظیم ذات کہ آپ نے تبلیغ بھی فرمائی، اور آپ کا یہ بھی فرمان کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، کہ ایک طرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور دوسری طرف اکیلے حضور کی ذات، تو جتنا انہیں ستایا گیا اس سے بڑھ کر حضور کو ستایا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب جب یہ سارے معاملات تھے اور قدم قدم پر فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر حاضر ہو کر یہ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف دعا تو کریں، آپ صرف دعا تو کریں، آپ صرف اشارہ تو کریں کہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ مگر میرے حضور نے ہر لمحہ ایک ہی جملہ کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اے اللہ ان کو تباہ و برباد کرتے، اور پھر قیامت کے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے باری تعالیٰ جتنے نیک ہیں وہ تو لے لے، جتنے نیک ہیں وہ تو لے لے، اور جتنے گناہگار ہیں میری امت کے میری شفاعت سے ان کی بخشش فرما دے۔ اور پھر حضور کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، حضور کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی کہ جس کی طرف احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے مسلمان کو پکڑ کے تو جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے کہے گا یا محمد یا محمد یا محمد، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس شخص کو پکڑیں گے، اللہ کے حضور اس کی شفاعت کریں گے، میرا رب حضور کی بات مان کر اسے جنت میں داخل۔ یہ محبت حضور اپنے غلاموں سے فرمائیں گے، یہ محبت حضور اپنے غلاموں سے فرمائیں گے۔ اور پھر جس نبی کو پروردگار عالم نے جو معجزات عطا فرمائے وہ محدود زمانے تک تھے۔ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ کہ جو آپ کی حیات میں بھی برقرار رہا، آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن کریم فرقان حمید، جو حضور کی ذات پر پروردگار عالم نے نازل فرمایا کہ جو بندہ جب بھی قرآن پڑھتا ہے، جب بھی قرآن کھولتا ہے تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت حضور کی تعریف و توصیف پر دلالت کر رہی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک وہ ہے جس کو باقیوں پر درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر میرے حضور نبیوں سے افضل، اب اگر میرے حضور رسولوں سے افضل، اب اگر میرے حضور اولو العزم صاحب کتاب رسولوں سے افضل، تو پھر میں اور آپ کہاں کہ آج 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور ہمارے ہی جیسے ہیں، کہ جس طرح ہمارے 2 ہاتھ اسی طرح ان کے 2 ہاتھ، جس طرح ہمارے 2 پاؤں اسی طرح ان کے 2 پاؤں، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، تو ہم انہیں کہیں گے کہ تمہاری عقل کا علاج ہونے والا ہے۔ کہ میرے حضور کی ذات تو وہ ایک مثال جو زمین و آسمان کا فرق واضح کر دے، ایک مثال جو زمین و آسمان کا فرق واضح کر دے۔ اگر آپ میں سے کسی کے سامنے کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور ہمارے جیسے ہیں، آپ صرف اسے ایک جملہ کہیں گے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، تفرقے کی ضرورت نہیں، محبت سے آپ صرف اسے ایک جملہ کہیں گے، وہ یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کہیں تھوک دیں، اگر آپ کہیں تھوک دیں تو کیا آپ کی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا ہے کوئی؟ نہیں۔ یقیناً والدین سے اولاد محبت کرتی ہے، والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، باہمی جو بھائی سے، بہن بھائی سے، باہمی یہ حضرات آپس میں محبت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کوئی بندہ تھوکے، باپ تھوکے، بیٹا اس کا تھوک اپنے ہاتھ پر لے لے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ پیر تھوکے اور مرید کہے حضور میرے ہاتھوں پر گرائیے؟
اور پھر ہاتھوں پر لینے کے بعد اسے اپنے چہرے پر یا جسم پر مل لے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور ہم جب کہیں کسی سرکاری عمارت میں یا اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، تھوکنا منع ہے، تھوکنا منع ہے۔ کیوں؟ صاحب عقل ہے کہ تھوک سے جراثیم اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر میں اور آپ کہیں تھوک دیں، جگہ جگہ لکھا ہو کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، میرے اور آپ کے تھوک میں جراثیم ہو کہ ہمارا اپنا بیٹا اس سے نفرت کا اظہار کرے، لیکن میرے حضور کی ذات وہ ذات ہے، میرے حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور کا صرف بیٹا نہیں، حضور کا لخت جگر نہیں، حضور کا ظاہری رشتہ دار نہیں، لیکن میرے رسول جب اپنا تھوک مبارک زمین پر پھینکتے ہیں، صحابہ حضور کے تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو پھر بتائیے آپ کہاں اور وہ کہاں؟ میں اور آپ کہیں تھوکیں تو جراثیم پیدا ہوں، بیماریاں پھیلیں، لیکن نبی علیہ السلام کی حضرت جابر نے دعوت کر دی، حضرت جابر نے دعوت کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میرے ہاں دعوت ہے۔ اب جملہ سنیے اور صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا، عام اعلان کر دیا، اے میرے غلاموں تم سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ حضرت جابر گھر پہنچے، یہ جملہ سن چکے تھے، جا کر بیوی کو کہا، کہنے لگے کہ حضور نے تو عام اعلان کر دیا، ہمارے ہاں تو اتنا کھانا ہے نہیں، کھانا تھا سوائے چند ایک حضرات کے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ بیوی کا ایمان دیکھیے، بیوی نے کہا آپ نے دعوت کس کو دی تھی؟ آپ نے دعوت کس کو دی تھی؟ وہ کہنے لگے میں نے تو حضور کو دعوت دی ہے، میں نے حضور کو دعوت دی ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا آپ نے حضور کے دیگر اصحاب کو دعوت دی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو دعوت نہیں دی۔ پوچھا پھر ان کو کس نے دعوت دی ہے؟ حضرت جابر کہنے لگے انہیں تو حضور نے دعوت دی ہے، انہیں تو حضور نے دعوت دی ہے۔ اب بیوی کا خاتون ہونے کے باوجود ایمان، عقیدہ اور نظریہ دیکھیے، فرمانے لگی پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے جن کو دعوت دی ہے وہ جانے دعوت کھانے والے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے آئے، کھانا تو تھا ایک ہنڈیا میں صرف۔ اب نبی علیہ السلام نے کھانا تقسیم کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ہنڈیا کے پاس لے جاؤ جس میں کھانا بنایا ہے۔ لے گئے، اس کا برتن ڈھکن کھولا گیا اس کا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈال دیا، اپنا مبارک لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈال دیا اور فرمایا اب بلاتے جاؤ اور سب کو کھلاتے جاؤ۔ جتنے حضرات تھے سب نے ہی کھانا کھا لیا، جتنے حضرات تھے سب نے ہی کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں بعد میں اڑوس پڑوس والوں کو بھی دے دیا، لیکن کمال ہے کہ ہنڈیا میں جتنا کھانا تھا اتنا ہی موجود ہے۔ میں اور آپ اگر کہیں تھوک دیں ہمارے اپنے کھانے میں جس کو ہم نے خود کھانا ہے، اس میں اگر غلطی سے ہمارا تھوک گر جائے، ہم اس کھانے کو کھانا نہیں پسند کرتے، اٹھا کے تو پھینک دیں، لیکن میرے حضور کی ذات اقدس وہ ذات کہ اگر آپ کا لعاب دہن جابر کی ہڈیاں میں پڑے اس میں برکت ہو جائے، حضور کا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگے آنکھیں ٹھیک ہو جائے، حضور کا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی سانپ سے ڈسی ہوئی ایڑی پر لگے تو اس کا زہر ختم ہو جائے، تو پھر ہم یہی کہیں گے ہم کہاں اور وہ کہاں۔ یقیناً میرے حضور کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، میرے حضور جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا۔ اور جتنی شانیں، جتنے کمالات، جتنے فضائل رب العالمین نے دینے تھے وہ سارے کے سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ پہلے انبیاء کا اگر ہم تذکرہ کریں اور دیکھیں تو کسی کو 5 معجزے، کسی کو 9 معجزے، کسی کو 13 معجزے، غرض یہ کہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 تک تعداد جاتی ہے، اور بعض روایات میں 9 تک تعداد جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس معجزوں کی تعداد 9 تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی، ہم آخری امت، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں، تو پروردگار عالم نے تمام فضائل، کمالات، معجزات اپنے حضور کو عطا فرما کر تو بھیج دیا۔ ایک مرتبہ رب العالمین نے پوچھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر پریشان ہو کہ میں نے تمہیں سب سے آخر میں بھیجا؟ نبی علیہ السلام نے عرض کی مالک نہیں،
پھر فرمایا کیا تمہاری امت پریشان ہے کہ ہم نے انہیں آخر میں بھیجا؟ عرض کیا نہیں۔ پھر وجہ بیان کی گئی کہ اے محبوب آخر میں بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنی امتیں آئیں انہوں نے جو جو اعمال کیے، جو جو کردار وہ ادا کرتے رہے، آج ہم جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو حیران بھی ہوتے ہیں، ان پر ہنستے بھی ہیں کہ قوم عاد نے یہ کام کیا تو یہ عذاب آ گیا، قوم سمود نے یہ کام کیا تو یہ عذاب آ گیا، قوم لوط نے یہ کام کیا تو یہ عذاب آ گیا۔ غرض یہ کہ ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور وہ قومیں ہمارے سامنے رسوا ہو رہی ہیں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب میں نے تمہیں آخری نبی بنایا، تمہاری امت کو آخری امت بنایا کہ اب تمہارے بعد نبی نہیں، تمہاری امت کے بعد امت نہیں، لہٰذا میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ تمہاری امت کی رسوائی کسی کے سامنے ہو، کہ اگر کوئی اور امت آتی وہ ہمارے حالات پڑھتی اور پھر ہم پر ہنستی اور مذاق کرتی، لیکن میرے رب کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محبوب کی امت پر کوئی دوسری امت ہنسے، محبوب کی امت کا کوئی دوسری امت مذاق اڑائے۔ جب میرے رب کو یہ گوارا نہیں تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ سے یہ قوی امید ہے کہ حضور کی شفاعت کی برکت سے پروردگار عالم حضور کے غلاموں کی بخشش فرمائے گا، حضور کے غلاموں کی بخشش فرمائے گا، اور اس بخشش کے لیے اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم ٹوٹ کر نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس شدت کے ساتھ فرانس والے گستاخان رسول حضور کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم اسی شدت کے ساتھ حضور سے محبت کا اظہار کریں، ہم اسی شدت کے ساتھ حضور کا میلاد کریں، ہم اسی شدت کے ساتھ حضور کا ذکر کریں، گھر گھر گلی گلی نگر نگر جہاں جہاں ہم سے ہو سکتا ہے ہم حضور کے ذکر کو عام کر دیں، ہم حضور کے ذکر کو عام کر دیں۔ اور کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھے حضور کا ذکر کرنے کے بعد کہ حضور کا ذکر میری زبان کا محتاج ہے، نہ میرے محبوب کا ذکر نہ تو ہماری ذات کا محتاج، نہ ہماری زبان کا محتاج، نہ ہمارے پیسوں کا محتاج، نہ ہماری کسی بھی چیز کا محتاج، کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو خود رب نے بلند فرمایا۔ اور ہم تو اسی لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہماری زبان سے حضور کے نام مبارک پر نکلیں گے، پروردگار عالم ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی عزت عطا فرما دے گا، کہ نسبت جو حضور کے ساتھ ہو گئی۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔